بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کا عنوان ہے بے یقین آنکھوں کے خواب، جو لکھا ہے لبنہ عروج نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والے تمام ناول، تمام اقساط، تمام کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ ہیلو جی، فرمائیے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ہاں جی، ضرور بیٹھیے۔ نوازش علی وہاں سے اٹھتے ہوئے بولے، آپ کہاں چل دیے؟ کوئی اور جگہ دیکھتا ہوں۔ ارے نہیں، پلیز آپ بیٹھیے، میں تو آپ ہی کے پاس آئی تھی۔ میرے پاس؟ نوازش علی سچ مچ بوکھلا گئے۔ آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ نہیں تو کیا کھا رہے ہیں؟ مجھے بھی دے دینا، جلیبیاں ہیں، آپ کھائیں گی؟ اوہ یس، مائی فیوریٹ جلیبیاں۔ وہ لفافے میں ہاتھ ڈال کر بے تکلفی سے کھانے لگی، پھر ہاتھوں کا شیرہ لگ گیا تو سخت پریشان ہو گئی۔ یہ لیجئے۔ نوازش علی نے جیب سے نکال کر پنک کلر کا پرفیوم ٹیشو آگے بڑھایا۔ اوہ تھینک یو۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پوچھئے۔ آپ یہاں اس وقت جبکہ سورج ڈوب رہا ہے، سمندر کے کنارے رش کم ہو رہا ہے، آپ یہاں سن سیٹ ویو کے لیے کیوں نہیں آئے؟ جلیبیاں کھانے کی کیا تک ہے بھلا؟ دیکھو بیوی، میں ایک سرکاری ملازم ہوں، دن رات گھر اور دفتر کے بیچ گھن چکر بنا رہتا ہوں، کبھی کبھار اپنے آپ سے ملنے کے لیے تنہا یہاں آتا ہوں، جلیبیاں ساتھ لاتا ہوں کہ مجھے بہت پسند ہیں، اور کئی معاملات پر یہاں اکیلا بیٹھ کر غور و خوض کرتا ہوں۔ آپ کو کیا مسائل ہو سکتے ہیں بھلا؟ 3 بچے ہیں میرے، ایک عدد بیوی ہے، ہزاروں مسائل ہیں، لیکن آپ تو خاصے خوشحال دکھائی دیتے ہیں۔ نئے ماڈل کی بہترین گاڑی، بہترین کپڑے، قابل رشک حد تک صحت مند۔ میرے بارے میں تم اتنے وسوس سے سب کچھ کہہ رہی ہو جیسے مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ میں آپ کو واقعی جانتی ہوں، برسوں سے نہیں مگر کئی ہفتوں سے۔ وہ کیسے؟ آپ کا نام نوازش علی ہے، آپ کے پاس بلو کلر کی ماڈل کی کرولا ہے، آپ صبح 8 بجے 8:30 بجے دفتر جاتے ہیں، 4 بجے کے قریب واپس آتے ہیں۔ اوہ میرے خدا! بی بی تم کون ہو؟ میرے پیچھے کیوں لگی ہو؟ نوازش علی اب سچ مچ گھبرا گئے تھے۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ لا حول ولا قوت! نوازش علی کو بگڑ گئے۔ تمہیں میری عمر معلوم ہے؟ نہیں، پورے 50 سال کا ہو جاؤں گا آنے والے سال میں۔ آپ بالکل میرے آئیڈیل ہیں۔ وہ ان کے چہرے پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ اپنا راستہ لو بی بی۔ وہ تیز قدم اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، سمندر کی لہریں ایک بار پھر دیوانی ہونے لگی تھی۔ وہ سیدھے گھر آئے اور حسب عادت ٹی وی لاؤنج میں جا بیٹھے۔ وہیں ملازمہ شام کی چائے اور پکوڑے رکھ گئی۔ تبھی ان کی بیگم بھی وہیں چلی آئیں۔ آپ کب آئے؟ وہ جمائیاں لیتی ہوئی پاس ہی صوفے پر ڈھیر ہو گئیں۔ کافی دیر ہوئی۔ بچے کہاں ہیں؟ اویس غالباً کمپیوٹر پر ہے، ندا اور ہنا اپنے کمرے میں ہوں گی۔ پھر ملازمت سے بولیں، جیرا بچوں کو بھی پکوڑے دے آؤ۔ جی اچھا۔ رفیہ بیگم خاموشی سے پکوڑوں پر ہاتھ صاف کرنے لگیں اور نوازش علی بظاہر خبریں سننے بلکہ دیکھنے لگے، لیکن ان کا ذہن مسلسل اس لڑکی میں الجھا ہوا تھا۔ آخر کون تھی؟ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتی تھی وہ؟ رات کے کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کے لیے باہر نکل گئے، لیکن ذہن الجھا ہی رہا۔ رات کو جب رفیہ بیگم کے ہلکے ہلکے خراٹوں سے کمرہ گونج رہا تھا، تب بھی وہ راکنگ چیئر پر بیٹھے اسی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تبھی ان کے بیڈ روم میں رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ چونکہ والیوم کافی کم کیا ہوا تھا، اس لیے رفیہ بیگم کو گھنٹی کا شور جگا نہیں سکا۔ آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی نا؟ وہی شام کو ملنے والی لڑکی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ غرائے، اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی شام ہی کو ملاقات ہوئی تھی۔ دیکھو تم صاف صاف بتا دو کہ تم کون ہو۔ دوسری ملاقات میں، اتنا کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئے۔ نوازش علی ایک لوئر مڈل گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن میں بلکہ آدھی جوانی بھی تنگ دستی میں گزری۔ ادھیڑی عمر میں جب وہ محکمانہ طور پر ترقی پا کر 16ویں گریڈ میں آئے تو بارے نیارے ہو گئے۔ فضل ربی ان پر ہن کی طرح برسا۔ کراچی کے پوش ایریے میں لگژری فلیٹ خرید کر آراستہ کیا گیا۔ بچوں کو عام اسکولوں سے نکال کر انگلش گرامر اسکول میں ڈال دیا گیا۔ ایک دم ہی ان کا معیار زندگی اونچا ہوتا چلا گیا۔
रफ़िया बेगम को भी ओढ़ने पहनने का सलीका आ गया। नवाज शरीफ खुद भी दबे हुए शौक़ पूरे करने लगे। इनके वार्डरोब भी बेहतरीन सूटों और कीमती चमकते चमकते जूतों के जोड़ों से जगमगाने लगी। पुरानी मोटरसाइकिल से निजात हासिल करके वो गाड़ियों के मालिक बन गए। एक गाड़ी और ड्राइवर बीवी बच्चों के लिए रख दिया गया। पहले पहल उन्होंने रोज़ाना के ब्लेड के अखराजात से घबरा कर हल्की हल्की दाढ़ी रख ली थी। अब बच्चों ने बसदे इसरार क्लीन शेव करवा दिया। अब वो झुके कंधों और बढ़ी हुई दाढ़ी वाले नवाजिश अली नहीं रहे थे जिनको देखते ही किसी क्लर्क का ख्याल आता था। अब वो तने हुए सीने और उठे हुए कंधों के साथ बहुत बड़े आदमी दिखाई पड़ते थे। बाल तो किसी हद तक स्याही माइल थे, लेकिन मुझे अकल में बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी। ओह पापा, आई लव यू ग्रे हेयर। इनके बच्चे इनके ग्रे बालों पर फिदा होने लगती। वो मुस्कुराते रहते। रफ़िया बेगम को भी अपना फिगर दुरुस्त रखने का क्रेज़ ज़रूर हो गया था, मगर कम खाना इनके बस से बाहर था। खाने पीने की कोई भी चीज़ सामने आ जाती तो फ़ौरन डाइटिंग का प्रोग्राम कल पर रख देती। वो एक खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। रफ्ता रफ्ता बच्चों ने पोश एरिया में रहने और अमीर लोगों के से नाज़ो अंदाज सीख लिए थे। अब किसी को पहली नज़र में हरगिज़ पता न चलता था वो किसी पाताल से उठकर उम्रा की दौड़ में शामिल हुए हैं। रफ़िया बेगम ने इस कदर रो धोकर पाई को तरस कर खुशहाली पाई थी कि कभी शौहर से ना पूछती थी कि ये खून अचानक कहाँ से बरसने लगा है। अगर कभी ख्याल आता भी तो किसी न किसी नाकाम और नामुकम्मल ख्वाहिश की तकमील इनके हर जज्बे पर गालिब आ जाती। ओह, हम तरसे भी तो बहुत हैं। वो इंतकामी कैफियत का शिकार हो जाती, बेहतरीन पहनती, बेहतरीन खाती और उम्रा के साथ सारे चाव चोचले अपनाती चली जाती। वक्त गुजर रहा था चुपचाप बड़े सुकून से, लेकिन अचानक ही लड़की कहाँ से आ गई। वो बहुत परेशान हुए, फिर नींद की गोली के सहारे सो गए। अगली रात फिर फ़ोन आ गया। रफ़िया ने उठा लिया, लेकिन किसी ने बोले बगैर बंद कर दिया। आवाज़ पसंद नहीं आई मेरी। रफ़िया हंसने लगी, लेकिन नवाज़िश अली बदस्तूर संजीदा रहे। 1 घंटे बाद रफ़िया खराटे लेने लगी। नवाज़िश अली ने फ़ोन की बेल का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दिया और फ़ोन अपने बिल्कुल करीब रखकर उन्होंने बज़ाहिर कोई किताब खोल ली, लेकिन कान और नज़र दोनों ही टेलीफोन पर लगे थे। तभी बेल आहिस्ता से जैसे सरगोशी में बज उठी। हेलो, नवाज़िश अली हद दर्जा मोहतात थे। मैं आपको देखने के लिए तरस रही हूँ, मिलने के लिए तड़प रही हूँ। प्लीज़ कल शाम 6 बजे वहीं आ जाइए जहाँ पहले दिन मिले थे। इसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। नवाज़िश अली की नींदें उड़ गईं। कौन है ये लड़की? क्या चाहती है? ये क्या राज है मालिक? इनकी जवानी बेदाग गुजरी थी। अब जबकि वो बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े थे, ये अचानक कौन आ गई? कहाँ से आ गई? अगले दिन दफ्तर में भी वो खोए खोए रहे, गुमसुम से, चुपचाप से। कई बार जी में आई कि किसी दोस्त से ही बात कर देखें, लेकिन फिर झिझक गए। अब भला इस उम्र में मैं किसी को क्या बताऊं कि एक लड़की मुझे टेलीफोन पर तंग करती है, मिलने की इल्तिजाई करती है। रफ़िया से मशवरा कर देखूं, शायद वो कोई हल निकाले। लेकिन नहीं, रफ़िया जैसी शक्की मिजाज औरत को कुछ भी बताना फजूल है। एक नई मुसीबत खड़ी कर देगी वो। शाम हुई तो उन्होंने अपना बेहतरीन लिबास ज़ेब-ए-तन किया, ख़ुद को खुशबों में बताया मुझे किसी पार्टी से मिलना है, डिनर भी शायद वहीं हो। उन्होंने चलते चलते रफ़िया बेगम को बताया। ओके बॉस। रफ़िया बेगम की हंसी निकल गई। आमतौर पर किसी पार्टी से मिलना, डिनर करना आमदनी में इजाफे ही किया करता था। रफ़िया बेगम को नवाज़िश अली का यूं बन ठन कर पार्टी से मिलने जाना कभी बुरा ना लगा करता था। 1-2 बार उन्होंने नवाज़िश अली से कहा था कि पार्टी को घर पे बुला लिया करो, लेकिन नवाज़िश अली ने समझाया था कि उन दफ्तर वालों की नज़रों में आ जाऊंगा। ये बाहर के मामलात हैं, बाहर ही निपटा लेने दिया करो। अच्छा, खुदा हाफिज़। नवाज़िश अली बाहर चले गए और रफ़िया बेगम मिसेज़ हफ़ीज़ को फ़ोन करने लगी कि इनके यहाँ एक सच्चे मोतियों का व्यापारी आया करता था। मिसेज़ हफ़ीज़ सब मिलने वाली बेगमात को फ़ोन कर दिया करती थी। सब इनके घर इकट्ठे हो जाती, फिर खूब भाव ताव होता, रियल पिल लड़के सेट बनवाए जाते, मिलकर चाय पीती, अच्छा खासा हंगामा रहता। नवाज़िश अली गाड़ी खड़ी करके अपनी मखसूस जगह पर जा बैठे। ओह, तो आप सचमुच आ गए? पुरजोश खनकती सी आवाज़ पर वो चौंके। जलेबियाँ लाए हैं? नहीं, क्यों नहीं? वो बच्चों की तरह बसूरी। मेरे साथ चलो, तुम्हें गर्मा गर्म जलेबियाँ ले दूँगा। ओह श्योर। गाड़ी बड़ी चमकदार और फराख थी। डेक पर धीमे सुरों में कोई गीत बज रहा था और वो
علی کی طرف ٹکٹکی لگائے بیٹھی تھی۔ اب باتیں کرو نا، چپ کیوں بیٹھی ہو؟ نہیں، آج میں صرف آپ کو دیکھتی رہوں گی، پھر آپ پتہ نہیں کب ملیں گے۔ میرے خدا! نوازش علی کا دل سچ مچ بڑے زور سے دھڑکا، وہ خود بھی چپ ہو گئے۔ تبھی اچانک اس نے اپنے نازک ہاتھ ان کے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آئی لو یو نوازش۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے نسبتاً ایک ویران جگہ پر بریک لگا دی ہے۔ ہاں اب بتاؤ، سب کچھ بتاؤ، کھل کر تفصیل کے ساتھ۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ میرا نام شیزا ہے، ایک لوئر مڈل گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد صاحب ایک نیم سرکاری ادارے میں ہیڈ کلرک ہیں۔ ہم بہت سے بہن بھائی ہیں۔ ابا کو ایمانداری کا بخار چڑھا رہتا ہے۔ گھر میں ہر روز اماں اور ابا میں جھگڑا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں کبھی اچھا کھانا نہیں بنتا، اور جو بنتا ہے وہ بھی بے حد مشکل ہے، رو پیٹ کا پورا پڑتا ہے۔ ہم سب بہن بھائیوں کے تعلیمی اخراجات ہیں جو اس دور میں پورے نہیں ہوتے۔ بڑا بھائی ایف اے کر کے نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ اماں روز اسے بیکاری کے طعنے دیتی ہیں۔ کبھی کبھار وہ گھر سے 2-2 3 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ بہنوں میں سب سے بڑی ہوں۔ یہاں آپ امیر لوگوں کے علاقے میں میری ماں کی ایک کزن بیاہی ہوئی ہیں۔ میں کبھی کبھی ان کے گھر میں دعوت ہوتی ہے تو بلا لی جاتی ہوں۔ ہفتہ 10 دن رکتی ہوں، اچھا کھاتی ہوں، بیکار فون ادھر ادھر گھماتی رہتی ہوں۔ اکثر سوچتی ہوں ایسا ہی بڑا سا سجا سجایا گھر میرے پاس بھی ہو، لیکن میرا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایف اے کیا ہے، 3rd ایئر میں ایڈمیشن لینے سے قاصر ہوں کہ ابا کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں ارم خالہ کے یہاں بڑے شوق سے آتی ہوں۔ رنگین ٹی وی، ڈش اینٹینا، کمپیوٹر، لمبی لمبی گاڑیاں، نوکر چاکر، ٹیلی فون، ہر چیز جس کے لیے میرا دل تڑپتا ہے مجھے وقتی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ خالہ کے پرانے اولڈ فیشن کے کپڑے بھی مل جاتے ہیں۔ جب کبھی میں سوچتی ہوں کہ ارم خالہ مجھے ہمیشہ کے لیے رکھ لیں تو تبھی وہ مجھے واپس بھجوا دیتی ہیں۔ مجھے سمندر کے کنارے گھومنا بے حد اچھا لگتا ہے۔ یہی میں نے کئی بار آپ کو دیکھا، آپ مجھے بہت اچھے لگے۔ دل چاہا آپ سے دوستی کر لوں، سو ایک دن ہمت کر کے آپ کے پاس چلی آئی، لیکن آپ نے خاص لفٹ نہیں کروائی۔ میں آپ کی گاڑی پہچانتی ہوں۔ میں نے آپ کا پیچھا کیا، پیدل چل چل کر میں ہار گئی۔ تب ایک بلاک کے نیچے کھڑی آپ کی گاڑی نظر آئی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر آپ کے فلیٹ کے دروازے تک گئی، لیکن بیل بجانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر خدا نے میری سن لی۔ آپ کے گھر میں جو ملازمہ جینا ہے وہ ارم خالہ کی ملازمہ کی کوئی رشتہ دار ہے۔ یوں میں نے جینا سے آپ کے بارے میں ساری معلومات لے لیں۔ بات ختم کر کے وہ چپ ہو گئی، لیکن اس دوران میں نوازش علی نے سارا وقت اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑے رکھا۔ اب واپس چلیں اور جلیبیاں؟ نوازش علی ہنسے۔ کھلائیے نا۔ اور ایک جگہ سے نوازش علی نے جلیبیاں خرید کر اسے تھما دیں۔ یہ بتاؤ اب دوبارہ کب ملو گی؟ اس کی ساری کہانی جان کر نوازش علی مطمئن ہو گئے تھے۔ کل واپس چلی جاؤں گی۔ ابا میرا ارم خالہ کے یہاں زیادہ رہنا پسند نہیں کرتے، لیکن اماں کے سامنے ان کی ایک نہیں چلتی۔ وہ خود ہی ہنسی۔ چلو آج میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، آپ بس مجھے وہیں چھوڑ دیں جہاں سے لیا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ نوازش علی کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے من میں خوشی کی ایک انجانی سی لہر کیوں دوڑنے لگی تھی۔ وہ بہت خوش تھے، بے حد، بے پناہ۔ وہ اس چھوٹی سی خوبصورت لڑکی کا آئیڈیل تھے جو ان سے عشق کرتی تھی۔ انہیں یوں لگا جیسے دل کے بند خانوں میں چاہنے اور چاہے جانے کی حسرت صدیوں سے سرنے اوڑے پڑی تھی، اور اب جیسے اس کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا تھا۔ آج تک ان کے کسی صنف نازک سے تعلقات تو کیا، سلام دعا تک نہ ہوئی تھی، کجا وہ ساری کی ساری ان کے رحم و کرم پر تھیں۔ خوبصورت، حسین، کم عمر، وہ 50 بہاریں زندگی کی دیکھ چکے تھے۔ اس نے بمشکل 18 یا 19 بہار دیکھی ہوں گی۔ اوہ میرے خدا، یہ اس عمر میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نوازش علی اپنی پسندیدہ چائنیز ریسٹورنٹ پر چلے آئے۔ وہاں ایک نسبتاً خاموش اور اندھیرے کونے میں بیٹھ کر انہوں نے سوپ منگوایا اور دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے سپ لیتے رہے۔ پھر اچھے سے کھانے کا آرڈر دے کر انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ کھانا کھا کر وہ ایک اچھی جگہ سے اپنی پسندیدہ کافی پینے کے لیے رک گئے۔ رات گھر گھر پہنچے۔ رفیہ گہری نیند سو رہی تھی، ندا بھی سو رہی تھی، صرف اویس جاگ رہا تھا، انٹرنیٹ پر کسی کے ساتھ چیٹ میں مصروف تھا۔ ایک لمحے کو نوازش علی کو خیال آیا انہیں پتہ کرنا چاہیے اویس کس کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے، لیکن بھی انہیں شدت سے احساس ہوا کہ کپڑے بدل کر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر جلدی سے اپنے بیڈ روم میں آئے
کپڑے بدل کر لائٹ آف کی۔ رفیہ بیگم کے گوشت کے پہاڑ جیسے جسم سے نکلتے خراٹوں کی آواز کو ناپسندیدگی سے سنا، پھر کروٹ بدل کر شیزا کے حسین خیالوں میں کھو گئے۔ صبح ان کی دیر سے آنکھ کھلی۔ وہ بہت دیر تک بے مقصد لیٹے کروٹیں بدلتے رہے، پھر اٹھ کر ناشتے کی میز پر آئے۔ وہاں رفیہ بیگم نے ایک طوفان مچا رکھا تھا۔ ان کی براؤن بریڈ ختم تھی، کینٹر کی ڈبیا میں سے بھی آخری گولی نکلی تھی، جبکہ انہیں ناشتے پر 2 پیالیاں چائے اور 4 گولیاں کینٹرل کی بلا ناغہ چاہیے ہوتی تھی۔ کسی کو میری پرواہ نہیں، میں جیوں یا مروں، خود غرض اولاد، ناکارہ نوکر، بے حس شوہر۔ ہائے میں کیسی بدقسمت عورت ہوں جس کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں میرا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ نوازش علی کرسی پر بیٹھ گئے۔ جینا نے ان کا ناشتہ لا کر سامنے لگا دیا۔ بچے ناشتہ کر کے اسکول جا چکے تھے۔ نوازش علی نے روتی ہوئی رفیہ پر کوئی توجہ نہیں دی، خاموشی سے ناشتہ کر کے کمرے میں آئے، کپڑے بدلے اور آفس چلے گئے۔ آفس میں بھی ان کا دل نہیں لگا۔ دل چاہتا تھا جلدی سے شام ہو اور وہ کسی مست خرام جھونکے کی مانند کوئی یار کی طرف چلیں۔ وہ گھر آئے، نہ کھانا کھانے کا دل چاہ رہا تھا نہ سونے کو، لیکن انہوں نے اپنے معمول کے یہ دونوں کام بعد ناخواستہ انجام دینے کی محض ایکٹنگ کی۔ شام ہوئی تو رفیہ بیگم سر ہو گئیں۔ مجھے 7,000 چاہیے، میں نے روبی کا سیٹ بنوایا ہے۔ اس وقت نوازش علی شیزا کے خیالوں کے حسین دنیا میں گم تھے۔ کوئی جھگڑا، کوئی بحث مباحثہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے والیٹ میں سے ہزار کے 7 نوٹ نکالے اور چپ چاپ رفیہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شام کو جلدی آئیے گا۔ رفیہ کھل اٹھیں۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ تھم گئے۔ ہاں، آج جیولر سے یہاں سے نیا سیٹ لا کر پہنوں گی۔ آپ دیکھیں گے نہیں؟ ضرور دیکھیں گے۔ پہلے آپ کے مزید زیورات کے لیے کسی پارٹی سے ملنا زیادہ ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، بعد میں صحیح۔ رفیہ خود از حد خوش تھیں۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئے۔ مخصوص جگہ پر پہنچے تو ہمیشہ کی طرح پہلے سے موجود تھی۔ اوہ، آپ سچ مچ آ گئے ہیں نا؟ وہ ننھی کلی کھل اٹھی۔ کیا بات ہے، آج کل کی طرح چہک نہیں رہی ہو؟ اداس ہوں؟ وہ کیوں؟ کل عاصم مجھے لینے آ جائے گا تو ملاقات کی کیا صورت ہوا کرے گی؟ آپ میرا فون نمبر لکھ لیں۔ اگر کبھی تمہارے ابا نے اٹھا لیا تو۔ فون ہمارے گھر پر نہیں ہے، ہمسایوں کا ہے۔ ان کی بیٹی میری دوست ہے، وہ مجھے بلا دیا کرے گی۔ انعام خالہ کے یہاں دوبارہ کب آؤ گی؟ جب آپ بلائیں گے۔ میری مانو تو تم جاؤ ہی نہیں۔ اب تو تم سے ملنا مجھے بھی اچھا لگنے لگا ہے۔ سچ مچ؟ وہ اچھلی۔ ہاں، بالکل 100% سچ۔ نوازش علی اداس ہو گئے۔ آپ مجھ سے شادی کر لینا، پھر تو کبھی جدائی کا خوف بیچ میں آئے گا بھی نہیں۔ کیا؟ نوازش علی ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ نظریں جھکائے پوچھ رہی تھی۔ نوازش علی پریشان سے ہو گئے۔ وہ تو یوں ہی مزہ لینے کو اس سے ملنے لگے تھے، مگر وہ اتنی جلدی ایسا سوال کر دے گی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو شیزا۔ انہیں یہی جواب سوچ سکا۔ یہ چھوٹی بڑی کیا ہوتا ہے، بس آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں ہر وقت آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اور بس۔ کیا تمہارے والدین تمہیں ایک بڈھے سے بیاہنے پر راضی ہو جائیں گے؟ میں جو راضی ہوں۔ وہ چہرے پر عزم مصمم لیے کھڑی تھی۔ نوازش علی کانپ سے گئے۔ ان کا بڑا بیٹا اویس 18 برس کا تھا، ندا 15 سال کی اور ہنا 12 سال کی تھی۔ ایسے میں ان کا ایک کم عمر لڑکی سے عشق چہ مانے دارد۔ آؤ، آج تمہیں لمبی سیر کروا کے لاتا ہوں، شادی کے بارے میں کچھ عرصے بعد سوچیں گے۔ نوازش علی نے اس کے ساتھ ایک لمبی ڈرائیو کی، پھر شہر سے باہر نسبتاً ایک پرسکون گوشے میں بنے ریسٹوران میں لا کر اس کی پسند کے کھانے کا آرڈر دیا۔ وہ بہت کم کھا رہی تھی۔ کھاؤ نا بھئی، ڈر کیوں رہی ہو؟ موٹی ہو جاؤں گی، پھر ویٹ بڑھ جائے گا۔ نوازش علی چپ ہو گئے۔ ان کے تصور میں رفیہ آ گئی، بے تحاشا موٹی، کھانے پینے کی بے حد شوقین۔ انجانے میں ہی وہ رفیہ اور شیزا کا مقابلہ کرنے لگے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سوچ رہا ہوں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ تو پھر؟ وہ ہنسی۔ تمہارے گھر آنا پڑے گا۔ وہ چپ رہی۔ اب انہیں دفتر میں جیسے ہی تنہائی اور فرصت ملتی، جھٹ شیزا کے ہمسائے کا نمبر ڈائل کر ڈالتے اور دیر تک اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے۔ میرا آپ کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ اکثر کسی ضدی بچے کی طرح ضد کرتی تو آ جاؤ نا، وہ پیار سے پکار لیتے۔ انعام خالہ کے یہاں اب کوئی دعوت بھی تو نہیں ہو رہی، کیا کروں، کس بہانے آؤں، میں لینے آ جاؤں؟ ہائے نہیں، وہ ڈر جاتی۔ خالہ جی پوچھتی نہیں ہیں کس کا فون آنا آتا ہے۔ ایک دن شیزا کی دوست سائمہ نے پوچھ ہی لیا، اماں کو فرصت کہاں،
کہ وہ سوچیں۔ وہ تو سارا دن آنا آنا جوڑنے کے چکروں میں رہتی ہیں، کہتی ہیں جلدی میری شادی کر دیں گی۔ وہ بہت اداس تھی۔ نوازش علی نے شیزا سے اس کے والد عصمت علی کا نام پتہ معلوم کر لیا تھا اور کسی کام کے بہانے وہ جا کر ان کے آفس میں ان سے مل بھی آئے تھے۔ بزرگوار کوئی ان کی اپنی عمر کے ہی ہوں گے، مگر حالات کی ستم ظریفیوں کے کئی نقش تھے ان کے چہرے پر، ان کے حلیے میں، ان کی گفتگو میں۔ ایک دن نوازش علی جان بوجھ کر ان کے آفس کے سامنے سے گزرے۔ وہ حضرت کپڑے کا تھیلا ہاتھ میں پکڑے بس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ نوازش علی نے ایک سائڈ پر گاڑی روک دی، اتر کر خود عظمت صاحب کے پاس گئے، بس حد خلوص اور احترام ان سے ہاتھ ملایا اور کچھ اس قدر اصرار سے انہیں اپنی گاڑی میں چھوڑنے کی پیشکش کی کہ وہ بیچارے انکار نہ کر سکے۔ چپ چاپ اس جہازی سائز کا ایئر فریشنر سے مہکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ عظمت صاحب بذات خود انہیں راستہ سمجھاتے سمجھاتے اپنے گھر تک لے آئے۔ چلتا ہوں عظمت صاحب؟ ارے نہیں صاحب، چائے پیے بنا تو نہیں جانے دوں گا۔ جیسے آپ کی خوشی۔ نوازش علی کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ بڑی کامیابی سے وہ شیزا کے گھر پہنچ گئے تھے۔ تبھی جھکی ہوئی نظروں سمیت دوپٹہ سر پر جمائے ٹرے اٹھائے شیزا اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر نوازش علی کو دیکھا اور ٹرے اس کے ہاتھ میں کانپ کر رہ گئی۔ نوازش علی کی آنکھوں اور ہونٹوں پر بڑی شریر سی مسکراہٹ تھی۔ بسکٹ نہیں منگوائے منو سے کسی نے؟ خالی چائے دیکھ کر عظمت صاحب بدحواس ہو کر باہر کو بھاگے۔ آپ یہاں کیسے؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ تمہیں دیکھنے کو ترس گیا تو تمہارے ابا سے راہ و رسم بڑھائی۔ وہ جلدی سے چپ ہو گئے۔ بڑی ہی نالائق اولاد ہے، کوئی گھر پر نہیں ہے، مجھے خود ہی جانا پڑا۔ وہ شرمندہ سے ہو کر بسکٹوں کے پلیٹ نوازش علی کے سامنے رکھنے لگے۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ اب اکثر ہی نوازش علی اتفاقاً اسی راستے سے گزرتے اور عظمت صاحب کو ڈراپ کر دینے کی ذمہ داری خوشی سے اٹھا لیتے۔ دن میں فون پر وہ شیزا کو اپنی آمد کی پیشگی اطلاع دے دیا کرتے تھے۔ وہ بنی ٹھنی چائے کے بہانے اندر آتی، جب تک وہ چائے بناتی نوازش علی آنکھوں کی پیاس بجھاتے اور پھر نامعلوم مدت کے لیے جدا ہو جاتے۔ شیزا، تمہارے نوازش علی تو کافی ایجڈ ہیں، آج میں نے انہیں گاڑی سے اترتے دیکھا تھا۔ سائمہ نوازش علی کو دیکھنے کے بعد حیران تھی۔ میں نے ان کی عمر دیکھ کر ہی ان کا انتخاب کیا ہے سائمہ، میں کسی نوجوان کی شریک ہاتھ نہیں بننا چاہتی جو پائی پائی جوڑتا رہے، اچھے دنوں کی صرف آس دلاتا رہے اور اچھے دن آنے تک میرے بالوں میں چاندی کے تاج جھلملا اٹھیں۔ خواہشوں کے طوفان تب اٹھتے ہیں میرے اندر، خواب تو میں اب دیکھ رہی ہوں، بڑے سے بنگلے کے، لمبی سی کار کے۔ تمہیں پتہ ہے جب انعام خالہ کے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کے لیے جاتے ہیں تو میرا دل کتنا تڑپتا ہے۔ میں سب کچھ ایک دم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ سائمہ اور نوازش علی میرے خوابوں کی تعبیر ہیں۔ بہت خوب پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے۔ بڑے ہیں تو کیا ہوا، وہ ایک مکمل انسان ہیں، ایک کامیاب انسان ہیں۔ ان کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ۔ ہاں، ایک عدد بیوی اور 3 بچے تک، سب کچھ ہے نا؟ سائمہ نے طنز کے تیر چلائے۔ میں ان کی پہلی بیوی کو کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں دوں گی سائمہ، میں ان کے بچوں سے بھی کبھی کوئی بغض کوئی دشمنی نہیں رکھوں گی۔ بس مجھے نوازش کا ساتھ اور آسائش چاہیے، میں زندگی رو رو کے پائی پائی جوڑ کر نہیں گزارنا چاہتی۔ اللہ تمہارے خواب سچ کر دے، میں دعا ہی کر سکتی ہوں، سائمہ نے اسے ہمدردی سے کہا۔